محترم بھائیوں بزرگوں، یہ مساجد کی تولیت اور اس کی ذمہ داری یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ، آج بھی بہت ساری ایسی مساجد ہیں جس کی ذمہ داریوں کا حال بہت ہی ناگفتہ ہے۔ میں اس کی تفاصیل میں نہیں جاؤں گا، میں مثبت پہلو آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو مساجد کی ذمہ داریوں کو سمجھنے والے ہیں، اللہ رب العالمین کا خوف رکھتے ہیں اور پھر اپنی ذمہ داری کو وہ ادا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، نہ صرف یہ کہ اس کی تولیت مل گئی اور اس کی جائیداد، مساجد کے اوقاف تباہ اور برباد ہو رہے ہیں، مساجد کی کوئی ذمہ داری نہیں سمجھتے، مساجد کے تعلق سے اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھاتے، ایسے لوگوں کی بات نہیں، ایسے لوگوں کے لیے وعدہ نہیں ہے۔ وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ذمہ داری کو ادا کرنے والے لوگ ہیں۔ اور اسی لیے یہ مساجد، آج مساجد اپنے محدود دائرے میں آ کر کے محدود ہو گئی۔ آج مساجد کا جو وظائف ہیں اور اس کے جو کام ہیں وہ بہت ہی محدود ہو کر کے رہ گئے ہیں۔ بہت ساری ایسی مساجد ہیں جہاں نماز کے قیام کے علاوہ کسی طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے، جبکہ میرے بھائیوں صدیوں تک مساجد ہی سب کچھ ہوا کرتی تھیں۔ خود پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا حال دیکھ لیجیے، جب مسجد تعمیر ہوئی مسجد نبوی تو اس کی حیثیت کیسی تھی، اس کی حیثیت کیسی بنی؟ وہ مؤسسہ دینیہ تو تھا ہی، دینی شعائر کے قیام کے لیے اللہ رب العالمین کی عبادت و ریاضت اور اس کی تسبیح و تکبیر کے لیے اور اس کے ذکر کے لیے، اس کی عبادت کے لیے تو وہ معمور تھیں، اور آج بھی بہت ساری مساجد الحمدللہ وہ معمور ہیں۔ لیکن پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بہت سارے اسلامی معاشرے کے بہت سارے کام انجام دیے جاتے تھے۔ چنانچہ جہاں وہ نماز کے قیام کا بنیادی ڈھانچہ تھا اور بنیادی ڈھانچہ ہے، وہیں اس کی حیثیت میرے بھائیوں ایک مؤسسہ، ایک ایسے ٹرسٹ کی، ایک ایسے تنظیم کی یا ایک ایسی جگہ کی حیثیت تھی جہاں نزاعات کا فیصلے کیے جاتے تھے، یعنی کورٹ کی بھی ایک حیثیت تھی، اس کی کورٹ کی حیثیت، جہاں نزاعات کے جھگڑوں کے فیصلے ہوا کرتے تھے۔ اسلامی معاشرے میں اگر کوئی نزاع واقع ہوا اس کا فیصلہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر کیا کرتے تھے، اور ان کے بعد بھی خلفائے راشدین کی سیاسی سرگرمیوں کی آماجگاہ مسجد نبوی ہی تھی۔ جب فتنے کا دور شروع ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان بن عفان کے زمانے میں جب فتنہ شروع ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی، تو انہوں نے مسجد کے آس پاس یا مدینے میں خلفشار پیدا ہونے کے خوف سے انہوں نے دارالحکومت کو کوفہ کے اندر منتقل کر لیا۔ لیکن مساجد اپنی جگہ اپنے وظائف کو ادا کرتی رہیں، چنانچہ قضا کورٹ کی حیثیت اس کی ہوا کرتی تھی۔ اس کی حیثیت ایک اقتصادیت کی تھی۔ اسلامی معاشرے کے زکوٰۃ کی ادائیگی کہاں ہوتی تھی؟ مسجد کے اندر مال آتے تھے اور مساجد کے اندر جمع ہوتے تھے، اور پھر اس کے بعد وہیں سے مساجد سے وہ مال تقسیم ہوتا تھا۔ چنانچہ آپ دیکھیے اس طرح کی بہت ساری روایات آپ کو مل جائیں گی کہ جو زکوٰۃ محصول ہو کر کے اس علاقے میں، جس علاقے میں زکوٰۃ کے عاملین جاتے اور وصولتے تھے، اس علاقے میں زکوٰۃ کے مستحقین کو تقسیم کرتے، اور جو بچ جاتا وہ سیدھا سینٹر میں آتا، سیدھا مرکز میں آتا، مدینہ آتا، اور مال غنیمت وغیرہ یہ ساری چیزیں جب دوسری جگہ سے ہوتی تو مسجد نبوی کے اندر آیا کرتے تھے یہ سارے مال، اور پھر وہاں سے تقسیم ہوا کرتے تھے۔ گویا بیت المال کی ایک حیثیت ہے اس کی،
مسجد کی، لیکن آج بہت کم ایسے مساجد آپ کو ملیں گے جہاں بیت المال کا قیام ہو اور وہاں اسلامی معاشرے کی فقراء، غریبوں اور مساکین اور بیواؤں کے تعلق سے وہاں سے کوئی وظیفہ، وہاں سے وہ کوئی کام انجام دیا جاتا ہو، بہت کم، نہ کے برابر۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اس کی حیثیت تو ایک سیاسی حیثیت تھی۔ خلفائے راشدین، یہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، جب انہوں نے خلافت لی اور جب خلیفہ بنے تو پہلا خطبہ جو آ کر کے دیا کرتے تھے وہ مسجد نبوی کے ممبر سے ہی دیا کرتے تھے، اور بیعت جو لی جاتی تھی وہ مسجد ہی سے لی گئی ساری بیعت۔ اور اس کے بعد بھی جبکہ دارالحکومت تبدیل ہو گئی، کوفہ اور دمشق کی طرف منتقل ہو گئی، لیکن اس کے بعد بھی بیعت کا سلسلہ مساجد سے ہی ہوا کرتا تھا۔ اور سب سے اہم وظیفہ جو مسجد کا تھا میرے بھائیوں، جو آج بھی ہونا چاہیے، وہ ہے وظیفہ تعلیم، کہ مسجد میں تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے، جو کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا سب سے بڑا امتیاز ہے، بہت بڑا امتیازی وصف ہے یہ، کہ کسی مسجد کو مرکز تعلیم بنا لیا جائے اور وہاں تعلیمی سرگرمیاں ہوں۔ میں نے بتایا آپ کو کہ صدیوں تک مساجد کے اندر ہی تعلیمی نظام تھا ہمارے ہاں، یعنی ہم مسلمانوں کے ہاں صدیوں تک۔ خود پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جو تعلیم دیا کرتے تھے وہ مساجد کے اندر ہی دیتے تھے، اور اسی لیے آپ سینکڑوں حدیث پڑھیں گے، احادیث کی کتابوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ مسجد آنے کا ذکر موجود ہے۔ چنانچہ میں ایک دو حدیث ابھی آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، مسلم کی روایت ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں کہ کوئی قوم مگر وہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے، بیٹھتی ہے، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی آیات کی وہ تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور وہ تعلیم و تعلم کرتے ہیں، یعنی وہ سیکھتے اور سکھاتے ہیں، قرآن کا معنی اور مطلب وہ جانتے ہیں اور دوسروں کو بتاتے ہیں۔ یتدارسون بینہم، یہ قرآن کا مدارسہ کرتے ہیں، مذاکرہ کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ الا نزلت علیہم السکینہ، مگر یہ جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سکون نازل فرماتا ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی جانب سے رحمتیں اسے ڈھانک لیتی ہیں۔ وحفتہم الملائکہ، اور فرشتوں کی شراکت ہو جاتی ہے اس مجلس کے اندر، اس مجلس کو آ کر کے فرشتے اپنے گھیرے میں وہ فرشتے لے لیتے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر اپنے پاس آسمان میں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مسجد کا یہ اہم وظیفہ تعلیم ہے۔ آج ہماری مساجد اس سے خالی ہیں، الا ماشاء اللہ۔ چنانچہ آپ دوسری حدیث دیکھیے جہاں تعلیم کا ذکر، میں نے کہا نا بہت ساری احادیث ہیں، لیکن اس مساجد کا ذکر تو ہے، لیکن اس کا یہ معنی مطلب بھی نہیں ہے کہ تعلیم صرف مسجد ہی میں ہوگی۔ تعلیم کے مراکز جہاں بھی قائم ہو جائیں گے اس کا فائدہ حاصل ہوگا، اور وہ ان احادیث کا مصداق وہ جگہیں بھی بن جائیں گی جہاں اللہ کی آیات کی تلاوت ہوتی ہو، قرآن اور حدیث اور عقیدہ اور فقہ کی تعلیم دی جاتی ہو، تو وہ سب اس کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ لیکن آپ شروع زمانے کے تعلق سے آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تعلیم دیا کرتے تھے، خلفائے راشدین کے زمانے میں کہاں تعلیم کا رواج تھا، مساجد کس قدر آباد ہوا کرتی تھی۔ آج بھی مسجد نبوی بہت زمانوں میں مسجد نبوی کے اندر یہ وظیفہ تو بڑی صدیوں تک چلتا رہا ہے،
آپ 300 سال 400 سال تک آپ دیکھیں گے جو یہ محدثین پیدا ہوئے ہیں اس وقت تو کوئی مراکز قائم تو ہوئے نہیں تھے. 245 میں جامعۃ القروین جو کہ مغرب کے اندر قائم ہوا 245 ہجری کے اندر، آپ اندازہ لگیے. اور وہ بھی شروع میں جب قائم ہوا تو مسجد کے بغل میں، جہاں جہاں مراکز قائم ہوئے تھے، تعلیمی مراکز قائم ہوئے، وہ مساجد کے بغل کے اندر ہوئے، اس کے بازو میں ہوئے، اس کے ساتھ ہی مسجد کے ساتھ ہی زمین وقف کی گئی اور پھر مراکز تعلیم بنائے گئے. چنانچہ آپ اندلس کی تاریخ کو پڑھ لیجئے، کوئی ایسی مسجد آپ کو نہیں ملے گی مگر وہاں آپ دیکھیں گے کہ مرکز تعلیم موجود تھی. تو مسجد کے وظیفے، مسجد کی تعلیم کو، مسجد کے وظیفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج بھی الحمدللہ مسجد نبوی اور مسجد حرام آج بھی اسلامی دنیا کا سب سے بڑا مرکز ہے. سینکڑوں حلقات قرآنیہ ہیں، سینکڑوں حلقات قرآنیہ، یعنی قرآن کے تجوید کی تعلیم وہاں ہوتی ہے، تحفیظ کی تعلیم ہوتی ہے. اور پچھلے دنوں سے تو وہاں باقاعدہ شریعت کالج چل رہا ہے. مسجد نبوی کے اندر کلیت الشریعہ ہے باقاعدہ، اور اس کے طلباء ہیں، ان کو شہر کی بلڈنگ کے اندر رہائش دی گئی ہے، لیکن تعلیم وہ کہاں حاصل کرتے ہیں؟ جا کر کے اسی مسجد نبوی کے اندر. تو آج بھی وہ مسجد اسلامی دنیا کا سب سے بڑا تعلیمی مرکز ہے الحمدللہ، جہاں تعلیم کے تمام شعبے تقریباً وہاں پر الحمدللہ قائم ہیں. اس لیے مساجد کے وظائف کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسجد کس لیے ہے، اور مسجد جہاں بھی قائم کی جائے تو اس کے تعلق سے یہ نیت ہونی چاہیے. اور آج کے اس زمانے میں اتنا بڑا انفراسٹرکچر ہم مسلمانوں کے پاس موجود ہے کہ 10 لاکھ سے زائد مساجد اس ہندوستان کی سرزمین میں قائم ہے. اگر ہم لوگ کام کرنے پر آ جائیں اور امت اسلامیہ کے افراد حساس اور بیدار ہوں اور تعلیم میں جو اس قدر پیچھے ہیں، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ 5 کلاس تک تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ چلا سکتے ہیں، بہت آسانی کے ساتھ 5 کلاس تک چل سکتا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے کورسز چلائے جا سکتے ہیں، بہت سارا ڈپارٹمنٹ کھولا جا سکتا ہے، بہت سارا شعبہ مسجد کے اندر کھولا جا سکتا ہے. اب یہ ہے بڑی بڑی مساجد ہیں لیکن وظائف اس کے اندر کچھ نہیں، کوئی کام نہیں. حتیٰ کہ رہائش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر یہ صفہ جو ہے، مقام صفہ، وہ کیا تھا؟ یہ ہاسٹل ہی تو تھا ان فقراء اور مساکین کے لیے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے تھے اور حدیث کو محفوظ کیا تھا. انہی میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جنہوں نے صرف اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کر اور صرف ایک وقت کی روزی مل جائے اس کے اوپر قناعت کر کے محدث کبیر بن گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ روایت کرنے والے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ لوگ تجارت کر رہے تھے، مہاجرین انصار زراعت کر رہے تھے، اور ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹے ہوئے تھے، اور آپ جو فرماتے تھے وہ ہم یاد کر لیا کرتے تھے. اس لیے لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت روایت بیان کرتے ہیں. تو میرے بھائیو، مساجد، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. وہ لوگ جن کا ایمان اللہ رب العالمین کے اوپر ہے، آخرت کے دن کے اوپر یقین ہے، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، یہ تعمیر مساجد کرنے والے، مسجد کو آباد رکھنے والے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو انہی لوگوں میں سے بنائے جو اپنی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اور اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے اپنی حصہ داری پیش کرے. اور خاص طور پر وہ لوگ جو کہ ذمہ دار مساجد ہیں، ان کو اللہ رب العالمین مساجد کے وظائف کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس کے مطابق انہیں عمل کی اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.